السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کرنے والے دنیا کی 5ویں اسمالسٹ کنٹری کے بارے میں، جو یہ دعویٰ کرتی ہے کہ وہ دنیا کی سب سے قدیم جمہوریہ کنٹری ہے۔ تو اس کنٹری کا نام ہے سین مرینو۔ یہ کنٹری نارتھ یورپ میں واقع ہے اور چاروں طرف سے اٹلی سے گھرا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ یہ کنٹری صرف 61 مربع کلومیٹر پر ہی مشتمل ہے، جو اسے دنیا کا 5واں اسمالسٹ ملک بناتی ہے۔ یہاں پر کوئی زیادہ لوگ بھی نہیں رہتے۔ یہ کنٹری صرف 34,000 افراد پر ہی مشتمل ہے۔ اس کے علاوہ دوستو، سین میرینو کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ دنیا کی قدیم ترین جمہوریہ کنٹری ہے۔ قدیم ترین جمہوریہ سے کیا مراد ہے؟ قدیم ترین جمہوریہ سے مراد یہ ہے کہ یہاں پر جو حکومت ہے وہ ہمیشہ وہاں کے لوگوں کی مرضی سے ہی بڑھتی رہی ہے۔ اس ملک پر نہ ہی کبھی کسی دوسری سلطنت نے قبضہ کیا اور نہ ہی اس کنٹری نے کسی دوسری کنٹری کے ساتھ الحاق کیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کنٹری کی بنیاد 301 AD میں ایک جزیرہ راب سے تعلق رکھنے والے عیسائی پتھر ساز نے رکھی تھی۔ اس کی کہانی تو افسانوی سی ہے، لیکن اسے بہت حد تک حقیقت کے طور پر بھی جانا جاتا ہے۔ اس کے پروف کے طور پر قدیم ترین زندہ بچ جانے والی دستاویزات میں سے ایک، جو کہ 885 AD کے قوانین ہے، جس نے ان کی کمیونٹی پر حکمرانی کے لیے ایک فریم ورک قائم کیا، وہ ان کے پاس آج بھی تحریری شکل میں موجود ہے۔ دوسرے نمبر پر دوستو، سان میرینو نے 1243 عیسوی میں ایک تحریری آئین قائم کیا، جس نے اس کی حکومت کو باقاعدہ بنایا اور اس کی خود مختاری اور جمہوری حکمرانی کے اصولوں کی بھی بنیاد رکھی، اور یہ جو تحریری آئین ہے یہ اب بھی موجود ہے۔ دوستو، سان میرینو میں حکومت کا ایک انتہائی منفرد سا نظام ہے، جس کے تحت 2 سربراہ مل کر حکومت کا نظام چلاتے ہیں، اور یہ دونوں سربراہ ہر 6 ماہ بعد ان کے قانون ساز ادارے، جس کا نام گرینڈ اینڈ جنرل کونسل ہے، کے تحت منتخب کیے جاتے ہیں۔ اور سب سے پہلے یہ 2 کیپٹنز کا نظام، یعنی 2 سربراہان کا نظام 13ویں صدی میں ہی شروع ہوا تھا، اور گرینڈ اینڈ جنرل کونسل نامی ادارہ بھی 13ویں صدی میں ہی بنایا گیا۔ اس طرح دوستو، یہ تمام پروفس، یعنی 885 AD کے قوانین، 1243 کا آئین، پھر 2 کیپٹنز کا نظام جو کہ 13ویں صدی میں شروع، اور گرینڈ اینڈ جنرل کونسل جو کہ 13ویں صدی میں بنایا گیا تھا، یہ تمام اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ کنٹری دنیا کی قدیم ترین جمہوریہ کنٹری ہے۔ دوستو، سان میرینو چاہے دنیا کی 5ویں اسمالسٹ ترین کنٹری ہے، لیکن اس کا شمار دنیا کے امیر ترین ملکوں میں سے ہوتا ہے۔ اس کی بہت سی وجوہات ہیں، لیکن سب سے بڑی وجہ سیاحت ہے۔ دوستو، سیاحت اس کی معیشت میں سب سے اہم کردار ادا کرتی ہے، اور یہ چھوٹے ہونے کے باوجود 30 لاکھ سے زیادہ سیاحوں کو اپنی طرف ہر سال متوجہ کرتا ہے۔ دوستو، اس کی بہت سی وجوہات ہیں، لیکن سب سے بڑی وجہ اس کا قدیم ترین جمہوریہ ہونے کا دعویٰ ہے۔ دوستو، قدیم ترین جمہوریہ ہونے کے دعویٰ کی وجہ سے اس کی سیاسی اور ثقافتی آزادی کو صدیوں سے محفوظ رکھا گیا ہے، جو کہ تاریخ میں دلچسپی رکھنے والوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ دوسری بڑی وجہ وہاں کی قدیم ترین بلڈنگز ہیں، جن میں سب سے زیادہ فیمس ان کی سب سے اونچی ترین پہاڑی ماؤنٹ ٹائٹینو پر موجود 3 ٹاورز ہیں۔ اس کی ایک اور بڑی وجہ اٹلی میں فارمولا 1 ریس کے لیے ٹریک نہ ہونا ہے، جس کی وجہ سے سان میرینو بہت سے موٹر ریسنگ ایونٹس کی میزبانی کرتا ہے۔ چیزیں مل کر اسے سیاحت کے لیے ایک انتہائی مقبول جگہ بناتی ہے۔ دوستو، اس کے امیر ترین ہونے کی سب سے بڑی وجہ تو سیاحت تھی، لیکن دوسری بڑی وجہ ہے ٹیکس سسٹم۔ سان میرینو کی سازگار ٹیکس پالیسیوں، خاص کر کم کارپوریٹ اور کم ذاتی ٹیکس کی وجہ سے، یہ کنٹری کاروبار اور ٹیکس کے فوائد حاصل کرنے والے بہت سے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے۔ اس کے علاوہ اس ملک نے دوہرے ٹیکسوں سے بچنے کے لیے بہت سے ملکوں، خاص کر اٹلی کے ساتھ معاہدے کیے ہیں، جس کی وجہ سے یہ بین الاقوامی سرمایہ کاری کے لیے بھی انتہائی مقبول جگہ ہے۔ اس کے امیر ترین ہونے کی تیسری بڑی وجہ ہے مینوفیکچرنگ بیس۔ سان میرینو ایک انتہائی ترقی یافتہ مینوفیکچرنگ بیس ہے، خاص کر الیکٹرانکس، سیرامکس اور کپڑے بنانے والی صنعتوں کی وجہ سے، اور یہ سامان بہت سے دوسرے ملکوں کو فروخت کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ سان میرینو کچھ مخصوص صنعتوں میں بھی مہارت رکھتا ہے، خاص کر سونے اور شہد سے متعلق آلات بنانے والی صنعتوں میں۔ اس کے امیر ترین ہونے کی چوتھی بڑی وجہ ہے اس کی جغرافیائی حیثیت۔ دوستو، چونکہ سان میرینو اٹلی کے درمیان میں واقع ہے، اس لیے اتنے زیادہ امیر ملک کے ہمسایہ ہونے کی وجہ سے بھی یہ سرمایہ کاری کے لیے انتہائی مقبول جگہ ہے۔ یہ تھی سان میرینو